ترک اولا کی خطا نبوت سے پہلے سرزد ہوئی۔ طلب معاش کی مشقت، جدائی اور اپنی غلطی پر حضرت آدم و حوا بہت روئے۔ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا ان کے پورے جسم کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ میں ہوں محمد علی بلوچ۔ تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کی حکومت تھی، خون ریزی تھی، فتنہ و فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا دورہ تھا، نیکی کمزور تھی، بدی قوی تھی۔ خالق کائنات نے جنوں سے حکومت لے کر دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ ان کا غرور و تکبر خاک میں ملے، ذلت و رسوائی نافرمانوں کا مقدر بنے۔ خالق اکبر کا حکم ہوا مختلف زمینوں سے مٹی لائی جائے، سفید، سرخ، سیاہ اور خاکی رنگوں کی مٹی لائی گئی۔ مختلف اقوام کے رنگوں میں اختلاف اسی سبب ہے۔ یہ مٹی نرم و سخت، شیریں اور کلر زدہ زمینوں سے لائی گئی جو انسان کی طبعی اسداد کا موجب ہے۔ یہ مٹی بروز جمعہ لائی گئی۔ یہ جمعہ کی ساعت اول تھی۔ اس مٹی کو وہاں رکھا گیا جہاں کعبہ ہے۔ پھر ایک فرشتے کو حکم ہوا وہ اس مٹی کو پانی میں بھگوئے اور اسے مخلوط کرے۔ اس نے 40 سال تک اس مٹی کو خمیر کیا، پھر اس مٹی کو 40 سال تک لجن یعنی سیاہی مائل متغیر کیا، پھر ٹھیکرے کی طرح اسے 40 سال تک خشک کیا۔ پھر حضرت آدم کو لوح محفوظ پر مقدر تصویر کے مطابق بنایا گیا۔ دست قدرت سے ہاتھ، پاؤں، اعضاء و جوارے بنائے گئے جس میں جوڑ و پیوند تھے۔ پھر مٹی کے اس پتلے کو 40 سال تک اسی حالت میں اس راہ میں رکھا گیا جس راہ سے ملائکہ عرش پر جاتے تھے۔ پھر خداوند قدوس نے فرشتوں کی محفل میں اعلان فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں جو اختیارات و ارادے کا مالک ہوگا، جو میری قدرت و اختیارات کا مظہر ہوگا، وہ زمین پر میرا نمائندہ ہوگا۔ ملائکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے، خدشہ ظاہر کیا انسان بھی زمین پر فساد پھیلائے گا۔ حکم خدا ہوا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ خالق اکبر نے آدم کے پتلے میں اپنی مقدس روح پھونکی۔ وہ پتلا گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان بن گیا جو فہم و ادراک، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتا تھا۔ وہ حق و باطل کا فرق جانتا تھا، رنگوں اور جنسوں میں تمیز کر سکتا تھا۔ خدا نے آدم کے سینے کو علم کے نور سے منور فرمایا۔ اس علم سے فرشتے بھی ناآشنا تھے۔ یہی علم حضرت آدم کا فرشتوں سے برتری کا موجب تھا۔ اس برتری کی بنیاد پر خدا نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ برتری کے ثبوت کی خاطر رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ اسماء کے بارے میں پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے بڑی وضاحت سے بتلایا۔ روایات میں آیا ہے کہ وہ اسماء محمد و آل محمد اور انبیاء کے اسم مبارک تھے۔ تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے سوائے عزازیل کے۔ ابلیس نے اس غرور و تکبر کی وجہ سے حکم خدا کی حکم عدولی و نافرمانی کی کہ آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے خلق ہوں، میں آدم سے افضل و برتر ہوں۔ شیطان کا یہ تکبر غضب الہی کا موجب بنا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ جنات کا سردار تھا، وہ جنت کا نگہبان تھا، اس قدر عبادت گزار کہ زمین کا کوئی قطعہ نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی یہی عبادت گزاری تقرب الہی کا ذریعہ بنی کہ خدائے بزرگ و برتر نے اسے آسمانوں پر فرشتوں کے برابر مقام عطا کیا۔ حالانکہ فرشتے نور سے خلق ہوئے تھے اور وہ ابلیس سے افضل تھے، اس کی نافرمانی نے اسے مردود بنا دیا۔ ابلیس نے قیامت تک خدا سے مہلت مانگی تاکہ وہ انسان پر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ خدا کو چیلنج کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے فرما بردار بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسے مہلت دے دی گئی مگر جنت سے بے دخل کر دیا اور آدم کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے جن کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی، پھر انہی سے نسل انسانی چلی، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔
جس دن آپ کو جنت میں اتارا گیا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ جنتی لباس میں ملبوس جہاں چاہتے جا سکتے تھے، جو دل چاہتا کھا سکتے تھے، ہر طرح کا آرام و سکون میسر تھا، مگر تنہائی تھی۔ آپ کی تنہائی مٹانے اور دل جوئی کی خاطر حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے حضرت حوا کی خلقت کے بارے میں سوال ہوا۔ آپ نے پوچھا، دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا انہیں حضرت آدم کی پسلی سے خلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا خدا عاجز تھا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی کے علاوہ کسی اور طرح پیدا فرماتا؟ آپ نے فرمایا میرے آباء و اجداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ خالق اکبر نے حضرت آدم کو اپنی دست قدرت سے جس مشت خاک سے بنایا، اسی بچی ہوئی خاک سے حضرت حوا کو خلق کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم کو چونکہ عدیم الارض یعنی روئے زمین سے بنایا گیا، اس لیے ان کو آدم کہتے ہیں، اور جناب حوا وحی کے ذریعے خلق ہوئی، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ حضرت حوا انتہائی خوبصورت خاتون تھی۔ حضرت آدم کو ان سے انس پیدا ہوا، اس لیے عورت کو قرآن نے نساء کہا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں زندگی کے مسرور کن ایام گزار رہے تھے۔ ابلیس کو ان کی یہ پرمسرت زندگانی بالکل برداشت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکلوائے، ہر وقت موقع کی تلاش میں تھا۔ جنت میں آدم و حوا کو ہر چیز کھانے کی اجازت تھی سوائے شجر ممنوعہ کے پھل کے۔ شیطان اس کوشش میں تھا وہ انہیں ورغلا کے یا دھوکے سے اس درخت کا پھل کھلائے تاکہ اس نافرمانی کی پاداش میں ان کو جنت سے بے دخل کر دیا جائے۔ خداوند قدوس آدم و حوا کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع فرما چکے تھے۔ انہیں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیں، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شیطان نے حضرت آدم پر کئی وار کیے، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ پھر اس نے حضرت حوا کو ورغلانے کی ترکیب سوچی۔ اس نے خدا کی قسمیں کھائیں، ان کا مخلص و خیر خواہ کے طور پر مشورہ دیا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل تناول فرما لیں گے تو فرشتوں کی طرح ہمیشہ زندہ اور جنت میں مقیم رہیں گے، ورنہ کسی وقت بھی آپ جنت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے کہا میں جس درخت کے پھل کا آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ممنوعہ شجر نہیں۔ بہرکیف حضرت حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئیں، انہوں نے خود بھی وہ پھل کھایا اور حضرت آدم کو کھانے پر بھی آمادہ کر لیا۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا وہ کون سا درخت تھا؟ لوگ کہتے ہیں گندم کا پودا تھا، انگور کی بیل تھی یا انجیر کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا سب ٹھیک کہتے ہیں، جنت کے درخت ہر قسم کا میوہ رکھتے ہیں، یہ دنیا کی درختوں کی مانند نہیں۔ حضرت آدم و حوا نے شیطان کے مکر و فریب میں آ کر ترک اولا کر دیا۔ خدا کو یہ نافرمانی ہرگز پسند نہ آئی۔ حدیث رسول میں ہے آسمان سے ندا آئی میری جوار رحمت سے نیچے زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ جو میری نافرمانی کرتا ہے میری جنت میں میرا ہمسایہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر آدم و ملائکہ روئے۔ پس جبرائیل کو حکم ہوا انہیں جنت سے نکالو اور میری جوار رحمت سے الگ کر کے زمین پر اتار دو۔ آدم و حوا کو لباس جنت سے محروم کر دیا اور وہ ستر پوشی کے لیے درختوں کے پتوں کا سہارا لینے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا آدم کی بہشت دنیا کے باغوں سے تھی یا آخرت کی بہشت تھی؟ فرمایا دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس میں آفتاب و مہتاب طلوع ہوتے تھے، اگر آخرت کی بہشت ہوتی تو وہ اس سے ہرگز باہر نہ آتے۔ اس دنیاوی جنت میں شیطان کو رسائی حاصل تھی، اس لیے وہ ان کو جا کر بہکانے میں کامیاب رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو کوہ ہند موجودہ سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو کوہ صفا اور حضرت حوا کو کوہ مروہ میں اتارا گیا۔ امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ کوہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر آدم مصطفیٰ کو اتارا گیا،
اور کوہ مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ اس پر حوا یعنی عورت کو اتارا گیا۔ جس روز ان کو زمین پر اتارا گیا وہ روز جمعہ تھا۔ طلب معاش کی مشقت، جدائی اور اپنی غلطی پر حضرت آدم و حوا بہت روئے۔ حضرت آدم نے 300 سال مغفرت کی دعائیں مانگی۔ حکم ہوا مکہ جاؤ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرو۔ آپ نے 100 سال خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ہر وقت ان کی آنکھوں سے اشک نہر رواں کی طرح بہتے رہتے تھے اور آپ کی زبان پر یہ ورد جاری ہوتا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا ان کے پورے جسم کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ وہ بہت غم زدہ اور مخزون ہو گئے، بہت گریہ کیا۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہیں نماز پڑھنے کو کہا۔ 5 نمازیں ادا کرنے سے پورے جسم کی سیاہی زائل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے آدم، یہ نمازیں تیری نسل کو گناہوں کی سیاہی سے اسی طرح پاک کریں گی۔ طواف کعبہ کے دوران انہیں معافی کی خوشخبری ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ حضرت آدم نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، تب ان کی دعا قبول ہوئی۔ اسی روایت کو ائمہ اہل بیت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ خطا معاف ہوئی، مقام صفا پر آدم و حوا کی ملاقات ہو گئی اور زمین پر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد ذات کردگار نے حضرت آدم کو تکریم بخشی اور انہیں اپنا پیغمبر مقرر فرمایا۔ ترک اولیٰ کی خطا نبوت سے پہلے سرزد ہوئی جو معاف کر دی گئی، نبوت کے بعد وہ معصوم تھے۔ حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا جناب آدم کی نسل کیسے چلی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو وحی ہوئی کہ اپنی لڑکیوں سے اپنے لڑکوں کا نکاح کرو، تمام نسل انسان بھائی بہنوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ اس سے پاک و بلند ہے کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو، وہ قادر مطلق ہے، وہ بطریق حلال خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے آل محمد سے حصول علم ترک کر دیا ہے، دوسرے علوم خدا سے نابلد ہیں، اس لیے وہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور خود یمن بھاگ گیا۔ حضرت آدم حابیل کی یاد میں 500 سال تک اشک بار رہے۔ 500 سال کے بعد حضرت شیس پیدا ہوئے، ان کے بعد یافس پیدا ہوئے۔ جب وہ دونوں جوان ہو گئے تو خالق اکبر نے جنت سے 2 حوریں بھیجیں، ایک کا نام نزلہ اور دوسری کا نام منزلہ تھا۔ ان سے شیس و یافس کے نکاح ہوئے۔ شیس کے ہاں لڑکا اور یافس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو پھر ان کا نکاح ہوا اور یوں نسل آدم چلی۔ انہی سے انبیاء و مرسلین اور بزرگان خدا پیدا ہوئے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ بھائی بہنوں سے نسل چلے، حرام خدا ازل سے حرام ہے، اس چیز کا لحاظ جانور بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے 930 سال عمر پائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ روح پھونکنے سے انتقال تک آپ کی عمر 1030 سال تھی۔ جناب آدم جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو حضرت جبرائیل جنت سے کفن، تخت اور حنوط لائے۔ حضرت شیس اور حضرت جبرائیل نے مل کر غسل دیا۔ حضرت شیس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ روایات میں ہے کہ 5 نمازوں کی نسبت سے 5 تکبیریں پڑھائیں۔ آپ کے جسد خاکی کو کوہ ابو قیس کی غار الکبیر میں دفن کیا گیا، جہاں طوفان نوح تک آپ دفن رہے۔ پھر ان کی باقیات کو وہاں سے نکال کر کشتی میں سوار کیا۔ کشتی نجف اشرف عراق میں رکی، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کے 1 سال 15 دن بعد حضرت حوا کا انتقال ہو گیا۔ وہ جدہ میں دفن ہوئیں، انہی کی نسبت سے اس شہر کا نام جدہ پڑا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل اکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔